چالو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ پڑھیں گے ہم کنز الایمان شریف۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اور اس کی تفسیر محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اس کی تفسیر بیان کی۔ یہ قرآن مجید ہم نے لگ بھگ پوری تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اس لیے اما پارہ سے چالو کر رہے ہیں۔ سورہ التوقیر یہاں سے چالو کریں گے، پھر انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر سورہ کا ترجمہ کے ساتھ تفسیر بھی بیان کی جائے گی۔ میں کوئی خاص عالم نہیں ہوں، نہ مفتی ہوں، بس عام سا پڑھا ہوا ہوں، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ یہ ایسا پڑھنا اس لیے کہ اپنے گھروں میں بھی بچوں کو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے تفسیر ترجمے کے ساتھ بیان کریں۔ جو تفسیر میں لکھا ہے وہی بتائیں اور جو ترجمے میں لکھا ہے وہی بتائیں۔ جو سمجھ میں نہ آئے وہ عالموں سے پوچھیں، مگر اپنے طرف سے کوئی بھی چیز اس میں لگا کے نہ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب دھوپ لپٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب تھلکی اونٹنیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں اور جب سمندر سلگائے جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ بنے اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کسی خطا پر ماری گئی، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے اور جب جہنم بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس لائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور جب جہنم بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس لائی جائے، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی، تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھرے سیدھے چلے تھم رہے اور رات کی جب پیٹھ دیں۔ ایک پیج ایک رکوع ایک دن میں، دوسرا رکوع انشاءاللہ دوسرے دن میں۔ اب تفسیر بیان، تفسیر سماعت کریں۔ شان نزول، جس وجہ سے جس ٹائم پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوئی اس ٹائم کا یہ مطلب اسی کو تفسیر بولتے۔
کس موقع پہ نازل ہوئی، کس اس پہ نازل ہوئی، اس کی تفسیر سنی۔ سورہ کبیرت مکی ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع 29 آیتیں 104 کلمے 537 حرف ہیں۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ روز قیامت کو ایسا دکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، تو چاہیے کہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یعنی آفتاب کا نور زائل ہو جائے، بارش کی طرح آسمان سے زمین پر گر پڑے اور کوئی تارا اپنی جگہ باقی نہ رہے۔ جب ایسا آفتاب کا مطلب ہوتا ہے سورج، جب سورج گر جائے اور مطلب سب زمین پہ کوئی چیز باقی نہ رہے اور غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں۔ غبار مطلب جیسے کوئی ہوا چلتی ہے، بہت مٹی سے ایسا اوپر ہوتا ہے، مٹیاں اڑتی ہیں، ایسے ہی ہر چیز غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھرے۔ جن کے حمل کو 10 مہینے گزر چکے ہوں اور بہانے کا وقت قریب آ گیا ہو، نہ ان کا کوئی چرانے والا ہو نہ نگراں، اس کی روز کی دہشت کا یہ عالم ہو اور لوگ اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں کہ ان کی پرواہ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جب ایسا ٹائم آ جائے گا تو کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنے ہی اس میں رہے گا۔ روز قیامت بعد بعث کے ایک دوسرے سے بدلہ لیں، پھر خاک کر دیے جائیں۔ اس کا مجھے بھی بعد بعث کے بارے میں، بعد مطلب بعد میں جو ہوئے گا، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے جو جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلائے گا اور پھر بعد میں اسے خاک کر دیے جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کا ایک دوسرے کا بدلہ دلا کے خاک کر دیے جائیں، پھر وہ خاک ہو جائیں۔ اللہ تو جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کن ہو جا، کن فیکون، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی نیکیوں کے ساتھ ہو اور بد بدوں کے ساتھ، مطلب جو انسان نیک رہے گا وہ نیکوں کے ساتھ، اور جو بد مطلب جو برا ہے وہ برے لوگ کے ساتھ۔ یا یہ مانا جائے اپنے جسموں سے ملا دی جائے، یا یہ کہ اپنے عملوں سے ملا دی جائے، یا یہ کہ ایمانداروں کی جانیں حوروں کے اور کافروں کی جانیں شیاطین کے ساتھ ملا دی جائیں۔ یعنی اس لڑکی سے جو زندہ دفن کی گئی ہو، جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ معاذ اللہ۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اس ٹائم عرب میں تھا کہ اگر لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مار ڈالتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے دنیا میں، پھر یہ جاہلیت سے جان چھوٹی اور پھر لڑکیوں کو بھی رحمت کہا اللہ نے۔ یہ سوال قاتل کی تو
بیک کے لیے ہے تاکہ وہ لڑکی جواب دے کہ میں بے گناہ ماری گئی. وہ لڑکی بولے گی، پوچھے گی قیامت کے دن اپنے ماں باپ سے کہ میرا کیا گناہ تھا کہ تم نے مجھے دنیا میں آئے جینے سے پہلے ہی مار دی. جیسے ذبح کی ہوئی بکری کے جسم سے خال کھینچ لی جاتی ہے، دشمنان خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیروں کی نیکی یا بدی ستاروں یہ 5 ستارے ہیں جنہیں خصمیں متحرہ کہتے ہیں. نمبر 1 زحل، نمبر 2 مستری، نمبر 3 مریخ، نمبر 4 زہرہ، نمبر 5 عطارد. کجاروی ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی تاریکی ہلکی پڑے. ہلکی مطلب ہوتا ہے حاملہ، مطلب حاملہ ہو. ویسی مطلب جنگلی. صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ آپ کو سننے کو اگلی ویڈیو میں ملے گا. بہانے کیا ہوتا ہے؟ بہانے مطلب جیسے کوئی بکری ہو اور اس کو بچہ ہونے والا ہو، اسی کو بہانے بولتے ہیں. اس ٹائم کا عالم ایسا رہے گا کہ کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں رہے گا. کل انشاءاللہ سورہ الانفطار چالو کریں گے اس کی تفسیر کے ساتھ. اب باقی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ساتھ میں بیٹھائیں، انہیں پڑھائیں لکھائیں، سمجھائیں. خود پہلے عمل کریں، پھر بعد میں بچے انشاءاللہ عمل کریں گے. بعد میں اب سب کل سوال جواب کرنا. اب ایک ہی ساتھ میں پورا سوال جواب نہیں ہوئے گا. کل انشاءاللہ چالو کریں گے. چلیے السلام علیکم.